یہ حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی درجے کی صحابیہ تھیں، بڑے فضائل ہیں ان کے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑی عجیب و غریب خاتون تھیں جن کی نظیریں دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ یہ پہلے شوہر سے ان کے یہ حضرت انس پیدا ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حضرت انس انہی کے پاس رہتے تھے، بچے تھے، کم عمر تھے۔ تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت انس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری دل میں ایک تمنا ہے، ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، اگر آپ پوری فرما دیں تو میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس وقت بالغ بھی نہیں تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت کریں، آپ کی خدمت میں رہیں، آپ اس کو بطور خادم کے قبول فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، چنانچہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر مشہور تھے۔ اسی مجلس میں حضرت انس جو بچے تھے یہ والدہ لے کر آئی تھی، اسی مجلس میں انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے اور اس کے لیے دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے دعا فرمائی اور دعا یہ فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کے اولاد میں بھی برکت عطا، یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں اور اولاد میں، اور جہاں تک یاد ہے عمر کی بھی دعا فرمائی تھی کہ عمر میں برکت عطا فرما۔ تو یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال میں بھی برکت کی دعا کی تھی اور میری اولاد میں بھی برکت کی دعا کی تھی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت سارے انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں، سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ جب حجاج جس سال بصرہ میں آئے تھے اس وقت میری بیٹی امینا نے یہ بتایا تھا مجھے کہ میری صلبی اولاد میں سے 120 بچے قبر میں جا چکے تھے، میں دفن ہو چکے تھے، 120 بچے میری صلبی اولاد میں جا چکے تھے، اتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بھیجا ہی تھا ماں نے اس کام کے لیے کہ حضور کے خادم بنے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کام کے لیے جاؤ۔ تو جیسے بچے ہوتے ہیں نا بے پرواہی میں، جیسے اپنے مذاق میں بات کر دیتے، اسی طریقے سے انہوں نے بے پرواہی میں مذاق میں کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ دل میں ارادہ تھا کہ جاؤں گا، لیکن مذاق میں ایسے کہہ دیا، بچے تو تھے ہی، منہ پہ آ گیا، لیکن دل میں ارادہ جانے کا، اور یہ سوچ کے نکل گیا۔ باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو بچے تو تھے ہی، اس میں کھیل میں کہیں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے بال پیچھے سے پکڑے اور کہا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں 19 کہہ کر، یا 19، انس تو ان کا نام تھا اور اس کی تصغیر کر کے محبت سے اس کو 19 کہا، اے 19، جس کام کے لیے میں نے تم سے کہا تھا تم گئے نہیں؟ تو کہا
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، یعنی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ مسکرا رہے تھے اور پوچھا کیوں تم وہاں پر گئے نہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب جاؤں گا۔ یہ بتلا رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے خدام کے ساتھ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی جبکہ میں 8 برس کا تھا، عمر 8 سال تھی۔ میں نے آپ کی خدمت 10 برس تک کی۔ آپ نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی ہو مجھے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر کوئی بات تقدیر میں ہوتی ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے، یعنی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرے لوگ بھی، گھر والے بعض اوقات کہ تم نے یہ کوئی برتن توڑ دیا، کوئی اور ایسی غلطی ہو گئی جس سے کوئی نقصان ہو گیا، تو دوسرے گھر والے تو مجھے ملامت کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملامت نہیں فرماتے تھے، بلکہ دوسرے گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ ارے بھائی چھوڑو بھی، جو بات مقدر میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، لہذا ملامت کرنے سے کیا فائدہ۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 10 سال کی مدت میں کبھی آپ نے مجھ سے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، اور کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ۔ تو بھائی میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض جو ظاہری سنتیں ہیں وہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اپنا لی ہیں، اور وہ بھی کچھ اس وجہ سے شاید اپنا لی ہے کہ اگر نہ اپنائیں تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے مجمع میں رہتے ہیں کہ وہاں اس کے خلاف کرنا مشکل۔ لیکن جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی جو صفات اور تعامل دوسروں کے ساتھ کا جو طریقہ تھا، ان سنتوں کو ہم نے سنت ہی نہیں سمجھا ہوا اور اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، یہ دوسروں کا خیال، یہ دوسروں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت کی برکات سے محرومی ہو رہی ہے، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آدمی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی انسان کا برتاؤ محبت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ سے اس کا رشتہ ہے، تو لہذا جب اللہ مجھے محبوب ہے تو اللہ کی یہ مخلوق بھی مجھے محبوب ہے۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو، کیونکہ الخلق عیال اللہ کہا گیا ہے، جو ساری مخلوق ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو اسی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک کی خیرخواہی ہونی چاہیے۔